آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 7واں باب، اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے۔ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، آمین۔ ہم دیکھیں گے عیب جوئی نہ کرو۔ سب سے پہلی بات، عیب جوئی کا کیا مطلب ہے؟ عیب کا مطلب ہے برائی، جوئی کہنا، مطلب برائی کہنا، برا کسی کے لیے کہنا، برائی، گناہ، غلط، کسی کے کردار کے بارے میں باتیں کرنا، کسی کے چال چلن کے بارے میں برا کہنا، اچھا نہیں برا کہنا، اس کی خامیاں، کمزوریاں، کمیوں کے بارے میں کسی کو کہنا، اس شخص کے بارے میں جو اس کے اندر کمی ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کو عیب جوئی کہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عیب جوئی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے گھر میں، میاں بیوی میں، بچوں کے درمیان، رشتہ داروں میں، گھروں میں، دوستوں میں، کام کی جگہ جہاں پر ہم لوگ جابس کرتے ہیں، یعنی ہر شخص کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی چغلیاں، برائیاں، عیب جوئیاں کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت معمولی اور عام چیز سمجھی جاتی ہے کہ جب تک انسان دوسرے شخص کی برائی، چغلی، عیب جوئی نہ کر لے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت نہیں ہوگی۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ صاف لکھا ہوا ہے عیب جوئی نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے خداوند ہمیں اس برائی سے باز کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، کیونکہ اگر جب خدا نے کہہ دیا کہ نہ کرو تو اس کا مطلب ہے اگر ہم کریں گے تو ہم خدا کی نافرمانی کریں گے، اور اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو وہ ہمارا خدا کی نظر میں گناہ ٹھہرے گا اور ہم خدا کے قابل نہیں ہیں۔ چغلی یا برائی جو بھی شخص کرتا ہے اس کے اندر اس شخص کے لیے جس کی وہ برائی یا چغلی کرتا ہے بدلہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، یا اس نے اس کے ساتھ کوئی بدلہ لینا ہے، یا اس کو وہ شخص برا لگ رہا ہوتا ہے، تیسرا اس کو اس پہ غصہ ہوتا ہے، یا وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے اندر اس کے لیے نفرت ہوتی ہے، یا وہ اس کے لیے اس کے ساتھ مطلب حسد رکھتا ہے۔ یعنی عیب جوئی کا صرف ایک مقصد نہیں ہے، چغلیاں لگانے کا ایک مقصد نہیں ہے، کئی دفعہ رشتہ خراب کرنے کے لیے بھی، دوسروں کی دوستی توڑوانے کے لیے بھی، کسی کو کسی سے جدا کرنے کے لیے بھی، گھر کا ماحول خراب کرنے کے لیے بھی ایک انسان دوسرے کی چغلیاں اور برائیاں کرتا رہتا ہے۔ اب ہم ادھر سے ایک اور بات سیکھیں گے کہ جب ایک شخص دوسرے کی برائی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو شخص منہ سے برائی کر رہا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے جو دل میں وہ منہ میں سے باہر نکلتا ہے۔ اب وہ اس کے منہ سے برائی نکل رہی ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں کیا ہے؟ میل ہے، برا دل رکھتا ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اس کے اندر گھمنڈ ہے، اس کے اندر نفرت ہے، اس کے اندر غصہ ہے، وہ تو برا اور ناپاک ہو گیا دل اس کا۔ اگر وہ شخص برائیاں چغلیاں کر کے یہ سمجھے کہ جس شخص کی میں برائیاں چغلیاں کر رہا ہوں اور اگلا شخص مجھے سمجھے گا کہ یہ خود کتنا اچھا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو شخص چغلیاں کر رہا ہے، سب سے پہلی بات ہے وہ اپنے منہ سے برائیاں کر رہا ہے تو اس کی برائی خدا سب سے پہلے اس کا دل دیکھیں گے، جہاں سے اس کے لیے وہ اپنے منہ سے کسی دوسرے شخص کے لیے برائیاں چغلیاں نکال رہا ہے، بری باتیں نکال رہا ہے، جس نیت سے نکال رہا ہے وہ خدا کو معلوم ہے، تو وہ اس کا گناہ خدا کے حضور سب سے پہلے آئے گا۔ ہو سکتا ہے جس کی برائی کی جا رہی ہے وہ واقعی ہی برا ہو، لیکن خدا نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اس شخص کی برائی، چغلی یا اس کی بری باتیں یا اس کی کمی کمزوریاں یا اس کی برائیاں ہم لوگ اس کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینکتے ہیں۔ خداوند بھی ہمارے گناہوں کو، برائیوں کو منہ سے بار بار باہر نہیں نکالتے، بس خداوند کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہمیں توبہ کی طرف لائیں اور ہمیں اچھائی، نیکی، راست بازی اور نجات کی طرف لے جائیں اور ہماری روحیں پاک ہو جائیں۔
ہم بات کریں گے نیت کی. جو شخص جس کے لیے بھی برائی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اس کے لیے نہ معافی ہے، نہ رحم ہے، نہ شفقت ہے، نہ محبت ہے، جو کہ خدا کے پھل ہیں. وہ بری نیت رکھ کے چغلیاں اور برائیاں کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ بری نیت رکھ کے چغلیاں اور برائیاں کرے گا کسی بھی شخص کی، تو وہ خدا کے وہ پھل جو خدا اپنے اندر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی پھل اپنے اندر رکھیں، وہ ہم اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ کسی شخص کی برائی، چغلی، عیب جوئیاں کر رہے ہوتے بیٹھ کے، تو جس شخص کی جا رہی ہوتی ہے، تو جب آپ کسی شخص کو اس کے خلاف کر رہے ہوتے چغلیاں لگا کے، تو وہ شخص اس کے خلاف ہو گیا. اس کا مطلب ہے اب اس کی مزید اس کے ساتھ دوستی نہیں رہے گی، وہ اس کو ساتھ ملنا نہیں چاہے گا. آپ ملن ساری کا پھل، جو کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ملن ساری کا سر چشمہ ہے، خدا ملن ساری صلح سلامتی پسند کرتے ہیں. لیکن جب آپ چغلیاں لگاؤ گے، آپ کسی کو کسی کے خلاف کرو گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آپ دو اشخاص کے درمیان کیا کرو گے؟ جدائی بنا دو گے. اور جو جدائی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا کام نہیں ہے، وہ ابلیس کا، شیطان کا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم برائی، چغلیاں کسی کی لگاتے اور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے شخص کے دل میں جس کو سنائی دی جا رہی ہے چغلیاں، وہ اس شخص کے لیے اپنے دل میں نفرت کا بیج رکھ لے گا. اور نفرت کا بیج بونے والا وہ شخص ہے جو اس کے ساتھ بیٹھ کے برائیاں اور چغلیاں کر رہا ہے. تو ہم ملن ساری کا پھل بھی یہاں سے کھو دیتے ہیں. اس لیے خداوند نے کہا کہ عیب جوئی نہ کرو، کیونکہ عیب جوئی کرنے سے خدا کے بہت سے پھل جو خدا چاہتے ہیں کہ ہماری روح میں آئیں، وہ ہم سب اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. بے شک ہم بہت مزے اور چسکے لے کے بہت خوشی کے ساتھ چغلیاں اور برائیاں کرنا پسند کر دیتے ہیں. اور جب کبھی ہمیں کوئی مٹیریل، کوئی بات سنائی دی جائے، تو ہم فوراً کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جیسے ہی رابطہ ہو تو اس کی وہ برائی اور چغلی فوراً سے پیشتر اس کو بتا دیں. کئی دفعہ تو لوگ فون اٹھا کے، فون گھما کے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فوراً چغلیاں لگاتے ہیں. اور جو لوگ زیادہ تر فون پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں ہو، اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ گناہ ہے. جب بھی ہم زیادہ بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کسی اور شخص کی برائی اور چغلی کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی زبان کو، اپنے ذہن میں ایک بات کو بٹھا لینا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو لگام دینا ہے. یہ ایک آگ کی طرح کا کام کرتی ہے جو پورے جنگل کو آگ لگا دیتی ہے یہ زبان. تو کیسے آگ لگا دیتی؟ جب آگ لگ جاتی ہے تو سب کچھ جل جاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب عیب جوئیاں آپ کرتے ہو تو آپ اپنے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ خراب کرتے ہو، ختم کر دیتے ہو. جب آپ چغلیاں لگاتے ہو، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ چغلیاں کر رہے ہو اس کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہ پتا ہو سکتا ہے جس کی آپ چغلیاں کر رہے ہو وہ جھوٹ ہی ہو، لیکن جو سننے والا ہوگا وہ آپ کی بات کو سچ سمجھے گا اور دوسرے شخص کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرے گا. تو ہم لوگ عیب جوئیوں کی وجہ سے اپنے گھروں کو برباد کرتے ہیں، رشتوں کو برباد کرتے ہیں. رشتوں اور گھروں میں، دوستوں میں، کولیگس میں ہم کیا کر لیتے ہیں، رشتہ داری میں کیا کر لیتے ہیں، آگ لگا کے اس کو، رشتہ داری میں جو پیار محبت ہے اس کو بھسم کر دیتے ہیں، آگ لگا کے جلا دیتے ہیں. ایک اور نقطہ ہم سیکھیں گے کہ عیب جوئی کرنے والا، ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیب جوئی جو کر رہا ہے وہ دوسرے شخص میں برا پھل، دوسرے جس کی برائی کی جا رہی ہوتی اس کے لیے بیج بوتا ہے اور اس کے دل میں نفرت ڈالتا ہے، جو کہ خدا کا پھل نہیں ہے. اور وہ خدا کا پھل جو ہے محبت، اس کو اس شخص میں سے نکال دیتا ہے، اور وہ پھر اس محبت کو لے کے دوسرے شخص کے ساتھ جس کی برائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا. لیکن جو برائی کرتا ہے اور جو برائی سن رہا ہے، دونوں ہی برابر کے گناہگار ہیں. کیونکہ جب برائی کی جا رہی ہے تو اگر وہ شخص اس کو اسی وقت ٹوک دے جو سننے والا ہے اور وہ کہے، اے بھائی یا بہن، میں یہ
گناہ کی باتیں خداوند عیب جوئی سے منع کرتے ہیں، میں عیب جوئیوں میں شریک نہیں ہونا چاہتا، وہ اس کو منع کرے اور اس جگہ کو ہی چھوڑ دے۔ اور اس کے ساتھ اس طرح کی جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص برائیاں، چغلیاں اور دوسروں کی عیب جوئیاں ہی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ سلام کے علاوہ یا حال چال پوچھنے کے علاوہ اس کے ساتھ زیادہ واسطہ نہ رکھو، تاکہ آپ اس کی عیب جوئیوں میں برابر کے شریک نہ ہو۔ اگر ہم برائیاں اور عیب جوئیاں بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ سنتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص برائیاں اور چغلیاں کر رہا ہے، آپ اس کے آگے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ ایسا ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ چغلیاں کر رہا ہے آپ اس کی پوری پوری حامی بھر کے یہ کہہ رہے ہو کہ جو جملے تو بول رہا ہے، جو چغلی تو کر رہا ہے، وہ میرے اندر بھی ہے، اور آپ ہاں ہاں کر کے اس عیب جوئی میں برابر کے شریک ہو کہ آپ کے پاس بھی وہی گناہ آ جائے گا، اور خدا آپ کو اتنی ہی سزا دیں گے جتنی عیب جوئی کرنے والے کو ملے گی، اتنی عیب جوئی سننے والے کو بھی سزا ملے گی۔ تو دونوں ہی برابر کے شریک ہیں عیب جوئی کرنے والے۔ کرنا تو یہ چاہیے کہ آپ عیب جوئی کرنے والے شخص کو وہیں ختم کر دو کہ نہیں بھائی بہن، ہم نے یہ چغلی نہیں سنی، برائی نہیں سنی، اور اس کے برعکس آپ نے اچھی نیت رکھنی ہے۔ آپ نے اچھی نیت رکھ کے، جو کہ خدا کا پھل ہے، جیسی خدا اچھی نیت رکھ کے ہمیں صرف بچانا چاہتے ہیں۔ اگر خدا دیکھتے ہیں کہ ہم برے ہیں تو وہ یہ تھوڑی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گوسپ کرنا شروع کر دیں، چیٹنگ کرنا شروع کر دیں، چغلیاں لگانا، وہ اچھا نہیں، وہ فلاں نہیں۔ خداوند ایسا نہیں کرتے، بلکہ خدا کے اندر اچھی، خوبصورت اور پیاری نیت ہے کس چیز کی؟ کہ وہ ہمیں اس برائی سے بچا لیں۔ اگر ہمارے اندر خدا کا وہ پھل کام کرے تو ہم کیا کریں گے؟ ایسی ہی اچھی نیت رکھ کے کہ فلاں شخص میں برائی ہے، اس کو اچھالنے، بڑھانے اور پھیلانے کی بجائے ہم کہیں کہ بھائی اگر اس میں یہ بری نیت ہے تو ہم دونوں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو کلام سے منع کرتے ہیں، اس کو کلام سے سکھاتے ہیں، تاکہ اس کے اندر سے وہ برائی، چغلی، اس کے اندر سے وہ برائی اور بدی، ناراستی نکل جائے، وہ برا پھل جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے وہ نکل جائے، تاکہ وہ نجات پائے۔ جس طرح سے خدا نے ہمیں نجات دی ہے، جس نیت سے خدا ہمیں بچانا چاہتے ہیں، ہمیں برائیاں دیکھ کے دوسروں کو چھوڑ نہیں دینا اور نہ ہی اس کی چغلیاں کرنی ہے، بلکہ ہم نے اچھی نیت، خدا جیسی نیت، جیسی خدا ہمیں بچانے والی رکھتے ہیں ویسی رکھنی ہے۔ ہم نے برائیاں دیکھ کے دوسروں کی برائیاں کرنا اور پھیلانا نہیں شروع کرنا، خود بھی ایسی نیت رکھنی ہے، اور جو آپ کے ساتھ چغلیاں کرنے کے لیے بیٹھا ہے، آپ نے ہو سکتا ہے آپ کے اس طرح کی نیت رکھنے سے ہو سکتا ہے وہ بھی اس گناہ سے آزاد ہو جائے، نجات پا لے، اور وہ یہ بری عادت چھوڑ کے خدا جیسی اچھی نیت رکھ کے دوسروں کو نجات اور نجات کا وسیلہ بن جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عیب جوئی کرنے والا، جو خود عیب جوئی کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کے ساتھ میں نے عیب جوئی کی ہے نا، وہ اس کی بڑی عزت کرے گا، کہ ظاہر ہے وہ کسی اور شخص کی برائی کر رہا ہوگا، تو جب وہ کسی کی برائی کو ظاہر کرے گا تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو نیک، اچھا ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اور کئی دفعہ جب آپ کسی شخص کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی آپ فوراً دوسرے شخص کی اسی وقت برائی اور چغلی کرنا شروع کر کے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہو کہ وہ غلط اور میں صحیح۔ تو جب آپ کسی کی چغلیاں کر رہے ہوتے ہو، اس وقت آپ اپنی نظر میں اپنے آپ کی عزت بنا رہے ہوتے اور سمجھ رہے ہوتے کہ آپ نے عزت کمائی۔ لیکن جب آپ خداوند کے کلام کے مطابق اور خدا کی نظر سے دیکھو گے تو اس وقت آپ خدا سے عزت نہیں کما رہے ہوگے، کیونکہ آپ عیب جوئی کر رہے ہوگے جس سے خدا نے آپ کو منع کیا ہے۔ اور میں خود بھی دیکھوں گی کہ اگر میرے ساتھ کوئی چغلی، برائی کوئی کرے گا تو میرے ذہن میں سب سے پہلے خود آئے گا کہ یار یہ شخص اچھا نہیں کہ جو چغلی کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میری نظر میں بھی میں یہ سوچوں گی کہ جو چغلی کر رہا ہے اس کی میں عزت نہیں کروں گی، اور اچھا تو یہ ہے، چاہیے تو یہ ہے، لازم تو یہ ہے کہ جو چغلی کرے آپ وہ جگہ چھوڑ دو اور اس کی
ہاں میں ہاں، نہ ملاؤ، اور بلکہ اگر اس کے سننے کے کان ہوں اور وہ کلام کو سنے اور پسند کرے تو لازم ہے کہ آپ اس کو کلام سناؤ. ہو سکتا ہے آپ کے کلام سنانے سے وہ شخص عیب جوئی کے گناہ سے بچ جائے. ہم بہت شوق سے جب کسی کوئی چگلی یا برائیاں کر رہا تھا ہم سنتے ہیں. میں اب سننے والے کی بات کرنے لگی ہوں کہ بہت مزے سے، بہت مطلب ٹائم ہمارا گزر رہا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ چگلیاں سنتے ہیں. چگلیاں کرنے والے کی بات نہیں کری، میں اب کر رہی ہوں بات چگلیاں سننے والے کی بات. کہ جب کسی کی برائی چگلیاں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور آپ بھی بڑا مزہ لے کے اس کو سن کے اپنا وقت گزارتے ہو، تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جب آپ کی کوئی چگلی کرے گا تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. تو پھر آپ کس مزے سے دوسرے شخص کی برائیاں اور چگلیاں سن رہے ہیں؟ جب آپ کی جائے تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا، کتنا غصہ آئے گا کہ میں وہ کام نہیں کرتا اور میرے لیے یا میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں اور میرے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے. اب چگلیاں دو قسم کی بھی ہو سکتی ہیں. وہ چگلی جو سچ مچ کسی شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو. دوسری چگلی یہ بھی ہو سکتا ہے اس شخص نے کچھ ایسا کیا ہی نہ ہو لیکن اس کا نام لے لے کے اس کی چگلی یا برائی بتائی جا رہی ہو. اب ہمیں نہیں معلوم، یہ بات صرف خدا ہی جانتا ہے کہ اس شخص نے کی ہے یا نہیں کی. میں کہتی ہوں کی بھی ہے تو ہمارا کام عدالت کا نہیں ہے. باپ نے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، انجیل میں ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں عدالت سپرد کی ہے. عدالت لینا اور اس وقت برائیاں سننا، اور برائیاں سن کے یا اچھائیاں سن کے خداوند یسوع مسیح ہیں جو فیصلہ کریں گے. ہم کون ہوتے ہیں برائیاں سنیں یا برائیاں کریں؟ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے برابر ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو پھر ہم کیوں کسی کی برائیاں کریں؟ ہاں، اگر کوئی اچھی بات ہے تو آپ اس کی کرو اور اس کو پھیلاؤ، اور تاکہ خداوند یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جس کی آپ برائی یا چگلی کر رہے ہو اور واقعی حقیقتاً اس شخص میں وہ برائی پائی جاتی ہے، وہ بدی یا ناراستی پائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے واقعی آپ کے ساتھ برا کیا ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ بھی اس نے برا کیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے آپ نہیں جانتے کہ اس نے جو برائی کسی شخص کے ساتھ کر دی یا جو برائی وہ کرتا ہے یا جو ناراستی اس میں پائی جاتی ہے، اس سے اس نے توبہ کر لی ہو، خداوند یسوع مسیح سے اس نے معافی مانگی ہو سکتا ہے اس نے یسوع مسیح کا خون لے لیا ہو کہ خداوند یسوع مسیح مجھے اس برائی سے مجھے دھو دو، پاک کر دو، صاف کر دو. آپ نہیں جانتے. لیکن اگر آپ جس نے توبہ کر لی ہے اس برائی سے، اگر آپ پھر بھی اس برائی کو اچھالتے ہو یا اس کی چگلی کرتے ہو، تو اس سے جس کی آپ چگلی کر رہے ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ خدا کا قہر اور سخت آپ پہ بھڑکے گا کہ جس شخص نے میرے حضور سے معافی مانگ لی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھو لیا ہے، اور ہم اس توبہ یافتہ انسان کی برائی اور چگلی کریں گے تو یہ آپ کے اوپر دگنی سزا یا دگنا قہر خداوند کی طرف سے آئے گا، اور خداوند جو ہے وہ آپ سے دگنے ناراض ہو جائیں گے، سخت غضب میں آئیں گے کہ جس شخص نے میرے حضور سے معافی مانگ لی تم اس کی کیوں برائیاں اور چگلیاں لگا رہے ہو. تو چگلیاں اور عیب جوئیاں صرف ہم معمولی بات نہ سمجھیں کہ ہم چگلیاں کر لیتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس نے تو کی تھی، ہم اس کو عام اور معمولی بات سمجھتے ہیں. لیکن یہ خدا کے حضور ہم نے کتنا کلام ابھی دیکھا ہے کہ کتنے کتنے نقطے ہیں جو کہ غلط ہیں، اور خداوند صرف ایک ہی بات میں ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ عیب جوئی نہ کرو. اس لیے ہمیں خدا نے آج القدس کے وسیلہ سے اس کی گہرائی بتائی ہے کہ عیب جوئی نہ کرنے کا جو حکم میں نے تم لوگوں کو دیا اس کے پیچھے کتنے زیادہ گناہ ہیں اور کتنی زیادہ بری نیت جو ہے وہ تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے. اور خداوند چاہتے ہیں کہ یہ بری نیت سے ہم لوگ باز آ جائیں، باہر نکل آئیں اور لوگوں کو اچھی نیت کے ساتھ بچانے کی کوشش کریں.
اور ہم لوگ بہت زیادہ روٹین سے اپنے گھروں میں اپنی ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایک دوست کی برائی کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے دوست کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ جو آپس میں چگلیاں ٹیچرز کی لگا رہی ہوتی ہیں، اپنے استاد کی جو سکھاتے ہیں ان کی چگلیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ کالج میں دیکھ لو بچے آپس میں، لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ آپس میں چگلیاں لگاتے ہیں، پروفیسرز کی لگاتے ہیں، ماحول کی چگلیاں لگاتے ہیں، فلاں چیز اچھی نہیں، فلاں چیز۔ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی خاموش نہیں رہتا ہے۔ خاص طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے شوہر کی چگلیاں، اپنے بچوں کی چگلیاں، اپنے گھر کے ماحول کی چگلیاں، اپنے ساس سسر کی چگلیاں لگاتی ہیں، اور مطلب ساس بھی اپنی بہو کی چگلیاں لگاتی ہے۔ اور اس طرح سے جو یہ سلسلہ ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے آفسز میں، جس جگہ پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ، ہر جگہ یہ گناہ جو ہے وہ ہر وقت پھیلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو دور کر لیتے ہیں، اور جو ملنساری کا پھل خداوند ہمارے اندر اور ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کے ساتھ پیار سے رہیں، تو عیب جوئی کا جو سب سے برا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے شخص کے اندر اس برائی کو کر کر کے نفرت کا بیج بوتے ہیں، اور پھر وہ دوسرا شخص اس کو ملنا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے اندر جو اس کے لیے محبت یا پیار ہوتا ہے، آپ کی عیب جوئی کرنے سے اس شخص کے لیے ایک خلا پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو ہماری عیب جوئی سے جدائیاں، نفرت، سارے تفرقے، یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنی عیب جوئی کو کنٹرول میں کرنا ہے، لگام دینی ہے، اور یہ جاننا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس سے منع کرتا ہے۔ ہم اس طرح کی عیب جوئی سے نہ صرف اپنے اندر سے خدا کے پھل کو نکالتے ہیں، جس کو سناتے ہیں اس کے اندر سے بھی خدا کے پھلوں کو نکال دیتے ہیں، اور جو بیچارہ یا جس نے نہیں گناہ کیا، یا واقعی اگر اس نے گناہ کیا تو ہم اس کے لیے نجات کا دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ اس نے میری چگلی کی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اور اس سے بدظن ہوتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح سے ہم بدظن اس لیے نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ جب ہماری برائی خدا کے حضور پہنچتی ہیں تو خدا ہمیں معاف کر دیتے، تو ہمارا دل اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ خدا اتنے اچھے ہیں، اتنا اچھا دل رکھتے ہیں، ہم پہ رحم کرتے ہیں، ہمیں معاف کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو معاف کرنے کی بجائے چگلیاں لگاتے رہیں تو وہ دوسرا شخص اس کی چگلیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل میں اچھا نہیں سوچتا بلکہ وہ اور نفرت سے بھر جاتا ہے۔ ہم لوگ چگلیاں لگا لگا کے ہر ایک شخص کو یسوع مسیح سے دور کر رہے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح نے کلام دیا ہے، کلام دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے زبان کو، اپنے جسم کو، ذہن کو ان ایسی بدیوں سے پاک رکھیں، بلکہ ہمارے پھل، ہماری زبان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب زمین پر آئے تو انہوں نے اپنی زبان سے صرف کلام سنایا، تاکہ اور انہوں نے کہنا شروع کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اس کا مطلب خدا نے اپنی زبان کو صرف اور صرف ہماری نجات کے لیے اور معافی کے لیے استعمال کیا، اور اس نیت سے، اچھی نیت سے ہمیں کلام سنایا تاکہ ہم برائیوں سے باز آئیں، نہ کہ ہمیں اچھالتے اور ہماری برائیوں کو بکھیرتے رہے اور نہ ایک دوسرے پر ظاہر کرتے رہے۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح جب وہ زناکار عورت بھی آئی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تجھ پہ کسی نے الزام نہیں لگایا، جا، میں بھی نہیں لگاتا۔ تو خداوند نے تو اپنی زبان سے ہمیشہ اس برائی کو چھپانا، گھٹانا اور ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم عیب جوئی سے اپنی زبان سے اس گناہ کو جو دوسرے کا ہے یا اپنا ہے اس کو اچھالتے ہیں، بڑھاتے ہیں اور فروغ دیتے ہیں، نہ کہ اس پر اس طرح کا ترس جیسا خداوند یسوع مسیح ترس کھا کر ایک اچھی اور خوبصورت نیت اور اچھا دل رکھ کر ہمیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم عیب جوئی کے وسیلہ سے اس نجات کو دوسرے سے دور لے جاتے ہیں۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی اس نجات کو عیب جوئی کے ساتھ ضرور جوڑنا چاہیے کہ ہم نے عیب جوئی کا کام نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنی زبان سے دوسرے کے لیے نجات کا باعث بننا ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح کا کلام سنائیں کہ اگر جو برائی اس کے اندر ہے اس کے مطابق اس کو کلام سے آپ اس کو سکھاؤ، بتاؤ اور
کلام کی کوئی آیت اس کو بتاؤ تو آپ عیب جوئی سے بھی بچ جائیں گے، اور دوسرا شخص یسوع مسیح کی وہ خدمت جو خداوند یسوع مسیح کر کے گئے ہیں اس میں آپ شامل ہو کے دوسرے شخص کو اس گناہ سے بچا سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ عیب جوئیاں کرو گے، خود بھی آپ گناہ گار ہو، دوسرا بھی گناہ گار کرو گے، اور جس کی آپ چگلیاں کر رہے ہو آپ اس کو بھی نجات دلانے کا باعث نہیں بنو گے، بلکہ پورے جنگل میں جیسے آگ لگ جاتی ہے، آپ کا گھر بھی برباد ہو جائے گا، آپ کے رشتے برباد ہو جائیں گے، آپ خداوند کو کے حضور بھی آپ کوئی برکت نہیں لے سکو گے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ جو ملنساری محبت ہمیں خدا نے سکھائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں، اب خداوند چاہتے ہیں کہ ہم صرف ایک دوسرے سے پیار کریں، ملنساری میں رہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے کو مطلب ملیں جلیں، خداوند کو یہ اچھا لگتا ہے۔ اور خداوند نے اتنے لوگوں کو فیملی کی صورت میں اسی لیے ہی بنایا ہے کہ فیملی کی صورت میں پیار محبت سے اور خوشی کے ساتھ رہو، لیکن جب آپ ایک دوسرے کی چگلیاں کرو گے تو کوئی کسی کے ساتھ خوشی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ نہیں کرے گا، بلکہ آپ ایک دوسرے کے لیے بد زن کر کے چھوڑ دو گے، اور نفرت کا بیج بو کے ایک دوسرے سے پھاڑ دو گے، اور دوسروں کا دل ایک دوسرے کے لیے خراب کرو گے اور نفرت ڈالو گے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عیب جوئی کو ہم ڈسکشن کا نام دے دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم دوسروں کے ساتھ دوسروں کی کسی کی بھی برائی چگلی کرتے ہیں، اس کے برے کام ظاہر کرتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈسکشن ہی کی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے عیب جوئی کر ڈالی ہے، یا ہم نے خدا کے خلاف گناہ کر دیا ہے، جس بات سے خدا منع کرتے ہیں کہ ہم نے عیب جوئی نہیں کرنی، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے گناہ کر دیا ہے۔ عیب جوئی تھوڑی ہو یا زیادہ، عیب جوئی ہے۔ اگر آپ ایک جملے میں عیب جوئی کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، ایک لفظ میں کر رہے ہیں، یا آپ کافی دیر سے گھنٹوں بولتے رہیں اس شخص کے بارے میں، اس کے خلاف بولتے رہیں، تو بھی عیب جوئی جو ہے وہ عیب جوئی کا گناہ کم نہیں ہے نہ زیادہ ہے، عیب جوئی ہے۔ اور عیب جوئی کرتے ہوئے ہم بہت زیادہ جھوٹ کا استعمال بھی کر دیتے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس شخص نے نہیں بھی کی، ہم اس کو مزید لنگر آن کر کے، ہم اس کو اور بڑھا چڑھا کر ہم اس کے بارے میں غلط ملط بھی بولتے رہتے ہیں تاکہ اس کی اور برائی کر سکیں۔ اس سے ہم اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، دوسرے کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنی بربادی کو خود بلاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کسی کی برائی اور عیب جوئی کریں گے تو کوئی ہماری بھی کرے گا، اس سے ہماری اپنی بھی عزت گھٹے گی۔ عیب جوئی جو ہے وہ ایک بری عادت ہے جو ہمارے جسم میں، ہماری روح کے اندر ایک عادت کی طرح بسی ہوئی ہے۔ ہم نے خدا سے دعا کرنی ہے کہ یہ عادت جو ہم نے اپنی ایک عادت بنا لی ہے کہ ہم نے دوسرے کی برائی کرنی ہی کرنی ہے، ہم نے خدا سے مدد مانگنی ہے کہ خداوند آپ ہمارے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، ہماری روح پر ہاتھ رکھیں، تاکہ یہ جو ہم نے گناہ عادت بنا لیا ہے، اس گناہ کو جو ہم نے اپنی عادت بنا لیا ہے، اس کو ہم اپنی زندگی سے ترک کر دیں۔ خداوند ہم سب کو، جو سننے والے ہیں اور جو میں بول رہی ہوں، مجھے بھی، ہم سب کو بہت برکت دیں کہ ہم کسی کی بھی برائی عیب جوئی نہ کریں، بلکہ ہم دوسرے کی برائی پر خداوند یسوع مسیح جیسے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں، پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور ہمیں موقع دیتے ہیں کہ اس برائی سے ہم نجات پائیں، ہم بھی دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہریں اور دوسروں کے لیے نجات کا باعث بنے، اور خداوند یسوع مسیح جیسا رویہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں، اور برائی پھیلانے کی بجائے ہم نیکی پھیلائیں، نجات دیں، نہ کہ ہم ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں جانے کا اور دوسروں کو وہاں پر بھیجنے کا باعث بنے۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند کا شکر ہے، ہالےلویا۔